ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آج کا جمعۃ المبارک کا خطبہ نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تعلق رکھتا ہے۔ مختصر سے وقت کے اندر چند ضروری باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق کہنے اور آپ حضرات کو حق سن کر آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ یہ سب نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت ہے۔ آج کافر بھی اللہ کے عذاب سے بچا ہوا ہے۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اللہ کی شان یہ نہیں کہ اے لوگو وہ تمہیں عذاب دے جب تک تم میں میرا محبوب موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی کفار سے عذاب دور ہونے کا سبب ہے کہ سرکار جلوہ فرما ہیں اپنی قبر انور کے اندر۔ مجمع الزوائد صفحہ نمبر 165، جلد اس کی 10 ہے۔ راوی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں حضرت امام سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ان سے تقریباً 580 روایات ثابت ہیں، یعنی 580 حدیثیں ایسی ہیں جو ہمیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہیں۔ چونکہ یہ حدیث کے سلسلے میں بڑے محتاط سے، تو اتنی کم حدیثیں ہم تک جو پہنچی ہیں ان سے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان تینوں صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو وصال ہے حضور مولا علی شیر خدا سے پہلے ہوتا ہے، اور حدیث بیان کرنے میں یہ حضرات بڑے محتاط تھے، تو بہت کم حدیثیں ان حضرات سے روایت ہے۔ جبکہ چوتھے خلیفہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ حدیثیں اس لیے مروی ہیں کہ چونکہ انہوں نے زیادہ زمانہ بھی پایا اور چوتھے خلیفہ بھی رہے، اور اپنے وقت کے قاضی القضات بھی تھے، اور باب مدینۃ العلم بھی تھے، اور باب دار الحکمت بھی تھے۔ تو یہ ان وجوہات کی بنا پر چونکہ ان کا زمانہ چوتھے خلیفہ سے یہ کافی عرصے کے بعد ان کا وصال ثانی ہوا، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان سے روایت دیگر 3 خلفاء راشدین کے مقابلے میں زیادہ ثابت ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے جو حدیث پاک مروی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حرمت الجنۃ علی الانبیاء حتی ادخلھا، کہ جنت سارے نبیوں پہ حرام ہے یہاں تک کہ میں مصطفیٰ جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، یعنی جب تک میں جنت میں داخل نہیں ہوتا سارے انبیاء پہ جنت کا داخلہ حرام ہے۔ فرمایا وحرمت الجنۃ علی الامم حتی تدخلھا امتی، انبیاء کرام کی ساری امتوں پر رب کی جنت حرام ہے جب تک مجھ مصطفیٰ کی امت جنت میں داخل نہیں ہو جاتی۔ یہ ہے نسبت رسول۔ یہ کیا ہے؟ اسی حدیث پر آج کا مختصر سا بیان ہوگا کہ نسبت رسول کیا چیز ہے، نسبت رسول کیا چیز ہے۔ حضرت ابو بکر کو نسبت مصطفیٰ حاصل ہوتی ہے، صدیق اکبر بن جاتے ہیں۔ حضرت عمر کو حاصل ہوتی ہے، فاروق اعظم بن جاتے ہیں۔ حضرت عثمان کو حاصل ہوتی ہے، ذو النورین بن جاتے ہیں۔ حضور مولا علی کو حاصل ہوتی ہے، حیدر کرار بن جاتے ہیں۔ یہ ساری نسبت مصطفیٰ ہے۔ بولی ساری کیا ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو امام الانبیاء ہیں،
سرکار کا اسٹیٹس، سرکار کا مرتبہ مقام تمام انبیاء سے زیادہ ہے، بلکہ تمام انبیاء کو مراتب یہ نبی پاک علیہ السلام ہی کی وجہ سے ملے ہیں۔ تو سرکار سب سے پہلے جنت میں جائیں اور دیگر انبیاء نہیں جا سکتے جب تک مصطفیٰ تشریف نہیں لے جاتے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن امت گناہ کرنے میں سب سے آگے، امت محمدیہ اس وقت سودی کاروبار ان کا سب سے آگے، جھوٹ، غیبت، چغلی، فحاشی، بدکاری میں یہ نمبر 1 آگے چلی گئی۔ سابقہ امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ گناہوں میں آگے چلی گئی۔ کوئی عیب، کوئی گناہ ایسا نہیں جو اس امت میں نہ ہوتا ہو۔ تو سوال کھڑا ہو گیا، پھر یہ امت دیگر امتوں کے مقابلے میں جنت میں کیسی چلی گئی؟ تو جواب یہی آئے گا، نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ جواب کیا آئے گا؟ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس پر میں نے پورا بیان اپنا چھوڑا یوٹیوب پہ، تقریباً گھنٹے کے قریب ہے، فضائل امت محمدیہ پہ۔ وہاں میں نے شرح و بسط کے ساتھ یہ روایتیں پیش کی ہیں۔ آج ضمناً 1-2 باتیں کر کے آگے نکلتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو سرکار کی امت دکھائی گئی، ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ یہ امت مجھے عطا کر دے۔ اس میں آپ نہیں دکھائے گئے، اس میں پتہ کن کو دکھایا گیا؟ علماء اس کی شرح میں لکھتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو دکھایا گیا، حضرت عمر فاروق اعظم کو دکھایا گیا، حضرت عثمان غنی کو دکھایا گیا، حضور مولا علی شیر خدا کو دکھایا گیا، حسنین کریمین کو دکھایا گیا، حضرت بلال حبشی کو دکھایا گیا۔ اس امت کے اندر جو بڑے بڑے اکابرین ہیں، علماء کی طرف، اولیاء کی طرف چلے جاؤ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو دکھایا گیا، حضور داتا علی حجویری کو دکھایا گیا، امام ربانی مجدد الف ثانی کو دکھایا گیا، ان کے مراتب، ان کے مقام کو دکھایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ امت میرے سپرد کر دے، یہ میرے حوالے کر دے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ تو ہمارا رسول ہے، تو ہمارا نبی ہے، ہم کسی نبی کی دعا کو رد نہیں کرتے، یہ ہماری شان نہیں، لیکن بات یہ ہے موسیٰ کہ جس امت کو تو لینے کے لیے دعائیں کر رہا ہے، یہ امت ہم نے پہلے ہی کسی کے حوالے کر دی ہے۔ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا وہ احمد مرسل ہے، آمنہ کا لال ہے، میرا لاڈلا نبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سنا کہ یہ امت نبی پاک علیہ السلام کے حوالے کر دی، پہلے تو ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہے تھے، اب ہاتھ نہیں، اب جھولی پھیلا کے عرض کرتے ہیں اے مالک کریم، جب نسبت مصطفیٰ اس امت کی دیکھی کہ اس امت کو سرکار سے نسبت ہے، تو عرض کرتے ہیں یہ امت نہیں دے سکتا تو امت کا نبی ہی مجھے عطا فرما دے۔ یہ ہے نسبت مصطفیٰ کہ جس کو پانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں۔ قربان جائیے کہ موسیٰ علیہ السلام نسبت کو پانے کے لیے دعا کریں، ہمیں اور تمہیں اور ساری امت کو بغیر دعا کیے اللہ نے اپنا حبیب عطا فرما دیا ہے، ہمیں مانگے ملا ہے۔ جن کی امت میں آنے کے لیے انبیاء دعا کر رہے ہیں، ہمیں دعا بھی نہیں کرنی پڑی، ہمیں کچھ کرنا بھی نہیں پڑا، دامن مصطفیٰ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا ہے۔ کہ یہ کافی نہیں ہے نسبت مصطفیٰ کے لیے؟ سارے نبیوں کی ساری امتیں نہیں جا سکتی سرکار کی امت سے پہلے۔ حالانکہ سابقہ امتوں میں جب ہم دیکھتے ہیں تو سابقہ امتوں میں وہ بھی کھڑا ہے جس کا نام عاص بن برخیہ ہے۔ سورہ نمل پارہ نمبر 19 کے اندر پورا واقعہ ہے۔ ملکہ بلقیس کا تخت لانا تھا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا نا کہ کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت میرے پاس لائے گا؟ تو قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، زبور کتاب کا علم تھا، عاص بن برخیہ یہ وزیر تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یعنی سابقہ امت کے نبی کا ولی، ان کی امت کا۔ اور شان یہ ہے کہ ان کا قصہ پورا قرآن کے اندر ذکر ہے، پورا قصہ قرآن کے اندر ذکر ہے۔ فرمایا کہ میں وہ لاؤں گا، نہ جا کے
نہ کسی چیز کے ذریعے سے، بلکہ کیسے کہ میں یوں لاؤں گا، آپ آنکھ جھپکیں گے، آنکھ بند کر کے کھولیں گے نہیں تو آپ کے سامنے وہ تخت پڑا ہوا موجود ہوگا۔ اَن یرتد الیک طرفک، فرمایا آنکھ جھپکنے سے پہلے، اور یہی ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا تو سامنے وہ تخت پڑا ہوا موجود تھا۔ ایک روایت کے مطابق تقریباً 2500 میل دور کے فاصلے پر، کتنا بھائی؟ 2500 میل دور کے فاصلے پر۔ اور اس سابقہ امت میں عاص بن برقیہ بھی ہے، جس کا پورا واقعہ قرآن میں ذکر کیا ہے۔ یہ بھی لائن میں پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ پوچھا عاص بن برقیہ تیرا ذکر تو ہماری کتاب کے اندر موجود ہے، تو جنت میں کیوں نہیں جا رہا؟ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے نسبت مصطفیٰ والی امت جنت میں داخل ہوگے، پھر میں بعد میں جنت میں جاؤں گا۔ یہ ہے نسبت مصطفیٰ کا مقام۔ عاص بن برقیہ جیسے بھی پیچھے کھڑے ہیں۔ اور اصحاب کہف کا واقعہ کس سے مخفی ہے؟ 309 سال جو غار کے اندر جنہوں نے پناہ لی، کتنے سال؟ 309 سال۔ وہ کہ جب جنت میں سرکار کی امت نہیں گئی تو وہ بھی پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں، ان پہ بھی جنت حرام ہے۔ جب تک مصطفیٰ کی امت جنت میں نہیں جا سکتی، اصحاب کہف بھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں اصحاب کہف کھڑے ہیں پیچھے؟ ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے نام کے تعویذ بنا کر لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ان کا وہ نام کہ جن کے ناموں کے ورد پڑھ پڑھ کر لوگوں پہ دم کرو تو اللہ انہیں شفا یا عطا فرما دیتا ہے، کہ جن کے نام اگر کشتیوں پہ رکھے جائیں تو کشتیاں ڈوبنے سے بچ جائیں، جن کے نام اگر گھروں پہ لگائیں تو وہ آگ میں جلنے سے بچ جائیں۔ تو پوچھا گیا کہ تمہارا مقام تو یہ ہے کہ تمہارے نام کے ورد تو لوگ پڑھ پڑھ کر بیماروں کو شفا یاب کرتے ہیں، تم آج پیچھے کیوں کھڑے ہو؟ تو یہی جواب ملتا ہے، نسبت مصطفیٰ جس امت کو حاصل ہے وہ امت جب تک جنت میں جائے گی نہیں، ہماری باری آئے گی نہیں۔ یہ نسبت مصطفیٰ، یہ وہ نسبت مصطفیٰ ہے کہ جس کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ یہ غار والے حضرات بھی پیچھے لین میں کھڑے ہیں۔ مصطفیٰ کی امت جب تک جنت میں نہیں جائے گی، اصحاب کہف والے بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اللہ اور پھر حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، بہت بڑے مجاہد ہیں، اور تمام حدیث کی کتابوں میں، تقریباً تاریخ کی کتابوں میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ حضرت شمعون بہت بڑے مجاہد ہیں جن کا واقعہ خود سرکار نے بیان کیا، صحابہ کرام کو خود واقعہ بیان کیا۔ اور یہ کیا تھے؟ ایک بعض روایت کے مطابق ان کے 100 بیٹے تھے، اور بعض روایت کے مطابق ان کے 1000 بیٹے تھے۔ اور یہ 1000 بیٹے کیسے ملے؟ دعا کر کے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ نے ان کو 1000 بیٹے عطا کیے۔ دنیا داری کے لیے نہیں مانگے، بلکہ کس لیے مانگے کہ یہ دین کی تبلیغ کریں گے اور راہ خدا میں جہاد کرتے کرتے شہید ہو جائیں گے، جام شہادت نوش کریں گے۔ پھر سب نے لکھا اللہ نے حضرت شمعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 1000 بیٹے عطا کیے۔ کتنے بیٹے عطا کیے؟ 1000 بیٹے عطا کیے، اور سارے کے سارے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے کرتے جام شہادت نوش فرما گئے۔ اور پھر حضرت شمعون نے بھی 1000 ماہ تک جہاد کیا۔ کتنا بھائی؟ 1000 ماہ، یہ بھی جہاد کرتے کرتے شہید ہو گئے۔ اور مقام یہ تھا کہ ان کے گھوڑے کا نمدہ بھی خشک نہ ہوا تھا، مرتے دم تک جب تک جہاد کرتے رہے ان کے گھوڑے کا نمدہ بھی خوش نہ ہوا، اور یہ جہاد کرتے کرتے بلا آخر جام شہادت نوش فرما گئے۔ حشر کا دن ہوگا، حضرت شمعون بھی اپنے 1000 بیٹے کو لے کر پیچھے کھڑے ہوں گے۔ پوچھا جائے گا کہ تمہارا مرتبہ مقام تو یہ ہے کہ ہمارے نبی نے تیرا مرتبہ مقام بیان فرمایا، 1000 بیٹے تجھے دیے، تو آج پیچھے کیوں کھڑا ہے؟ کہا جس امت کو مصطفیٰ کی نسبت حاصل ہے، جب تک وہ امت جنت میں نہیں جا سکتی، آج میں اپنے بیٹوں کے ساتھ جنت میں نہیں جا سکتا۔
یہ ہے نسبت مصطفیٰ، یہ ہے نسبت مصطفیٰ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، روایتوں کے اندر آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں تمام کو حشر کے دن میرے جھنڈے کے نیچے جمع کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ یہ سارے انبیاء میرے لوائے حمد کے جھنڈے کے نیچے جمع ہوں گے۔ اور پھر جو سابقہ جمعے ہم نے دلیل پہ پیش کی، ابراہیم علیہ السلام جن کو خلت کا تاج رب نے سجایا، جن کو اپنا دوست فرمایا، اور جہاں ان پتھر پہ پاؤں رکھے وہ پتھر مقام یہ پا گیا کہ رب فرماتا کہ اس کو اپنا جائے نماز بنا لو، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جہاں میرے خلیل نے پاؤں رکھے اس کو جائے نماز بنا لو۔ مقام ابراہیم علیہ السلام کا کیا ہے؟ امت کے امام ہے، نبیوں میں سرکار کے بعد سارے نبیوں میں سب سے بڑھ کر جس کا مرتبہ مقام ہے وہ ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضور فرماتے جامع ترمذی کے اندر، مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا، حشر کا دن ہوگا، لوائے حمد کا جھنڈا مصطفیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، یہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور آ کے عرض کریں گے کہ دامن مصطفیٰ پکڑ کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کریں کہ یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما دیجئے، مجھے بھی اپنے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما دیجئے۔ کیوں عرض کریں گے؟ اس لیے کہ یا رسول اللہ میں نے بھی تو آپ کے میلاد کی دعا مانگی تھی، میں نے بھی آپ کے میلاد کی دعا مانگی تھی۔ تو جو ابراہیم علیہ السلام عرضیہ پا کے اس جھنڈے کے نیچے جگہ پائیں گے۔ اے امتیو تم اپنی قسمت پہ رشک کرو، تمہیں عرضی کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں خود مصطفیٰ بلا کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت رسول۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت رسول۔ وجہ کیا ہے؟ مقام رسول۔ یہ سرکار علیہ السلام کی نسبت ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بندہ کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بڑا عالم و زاہد ہو، کتنا بڑا متقی پرہیزگار ہو، سخی ہو، لیکن جب تک وہ سنی نہیں ہو سکتا اس وقت تک وہ کسی کام کا نہیں ہے۔ سنی نہیں ہے تو کسی کام کا نہیں ہے۔ صحیح العقیدہ ہونا اس کا بہت ضروری ہے۔ سارے بولو، صحیح العقیدہ ہونا اس کا بہت ضروری ہے۔ صحیح العقیدہ نہیں ہو سکتا تو کسی کام کا نہیں ہو سکتا۔ وہ عقیدہ ہو جو حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، وہ عقیدہ جو عمر فاروق اعظم کا ہے، حضرت عثمان غنی کا ہے، حضور مولا علی شیر خدا کا ہے، پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبد القادر جیلانی کا ہے۔ جب تک وہ عقیدہ نہیں لا سکتا، صحیح العقیدہ ہو نہیں سکتا، جتنا بڑا پرہیزگار ہو، امت کا استاد ہو، وہ کبھی بھی نہ جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت کے بغیر، اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر، اور نہ ہی اس کے فالو کرنے والے کبھی جنت میں جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنت اسی کو ملے گی کہ جس کا عقیدہ صحیح ہو۔ اس لیے بریلی کا تاجدار فرماتا ہے تجھ سے اور جنت سے مطلب کیا، منکر دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ شیخ شہاب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، اس لیے تو بزرگ فرماتے ہیں کہ پیری مریدی یہ تعویذ گنڈے کا نام نہیں، یہ تعویذ دھاگے کا نام نہیں، بلکہ پیری مریدی نام اس کا ہے کہ بھٹکے ہوئے کا دامن پڑھ کے اللہ سے ملا دینے کا نام ہے۔ بھٹکے ہوئے کا دامن پکڑ کے، اس کا بازو پکڑ کے اس کو اللہ سے ملا دینا۔ جو بھولا بھٹکا ہوا ہے، جو گمراہ ہے، تو مرید کو پیر یہی تو کرتا ہے، جو بھٹکا ہوا ہے صراط مستقیم سے، پیر اس کا دامن پڑھ کے اس کو اللہ سے ملا دیتا ہے، اس کو صراط مستقیم کے راستے پہ چلا دیتا ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اپنے وقت کے ولی اللہ، وقت کے مجدد، اور بڑا نامور ہے ان کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سمیت کثیر من المشائخ، میں نے بہت سارے مشائخ کو سنا، میں نے بہت سارے مشائخ سے ملاقات کی، جس پہ پیر سے ملا ہر پیر یہی کہتا تھا جب تک تو کسی بخشے ہوئے کو دیکھ نہ لے تب تک تیری بخشش کی کوئی امید نہیں ہو سکتی۔ یعنی جب تک کسی بخشے ہوئے، کیا مطلب؟ صحیح العقیدہ پیر ہو، کون ہو؟ خلافت راشدہ کو مانتا ہو اور وہی اعتقاد رکھتا ہو جو پوری امت اعتقاد رکھتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہر ایک یہی کہتا تھا تو نہیں بخشا جا سکتا جب تک تو بخشے ہوئے پیر کو دیکھ نہیں لیتا۔ تو یہ کتنا ضروری ہے، یہ کتنا ضروری ہے۔ حضرت امام باجوی بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
جن سے سلسلہ نقش بند چلا، یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے مرید ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، برسر منبر فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں من لم یکن لہ استاذ فامام الشیطان، کہ جس کا کوئی پیر نہ ہو اس کا پیر شیطان ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس سے پتہ چل نسبت یہ بہت ضروری ہے، اور نسبت بولو بہت ضروری ہے۔ بریلی کا تاجدار سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی فتاوی رضوی شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ جس کو صحیح پیر مل جائے نا اس کا دامن پکڑ لے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں کہ پیر کا جو قول ہے نا، پیر کا قول وہ قول رسول ہے، اور قول رسول یہ قول خدا ہے۔ یہ حقیقت بات ہے کہ پیر ایسے نہیں ہوتے جیسے کہ آج کل کے ہیں، نہ شریعت کا پتہ نہ طریقت کا پتہ، نہ لباس نہ شکل شریعت کے مطابق، اور وہ اس کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میری نماز مدینے میں ہوتی ہے۔ مرید بھی نماز نہیں پڑھتے، مریدوں کو بھی نماز کی طرف نہیں لے آتا، ان کو کسی خاطر میں نہیں لاتا، اور مرید اس خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ پیر بھی جنتی، ہمیں بھی جنت ملے گی۔ بابا ایسے جنت نہیں ملتی، پہلے شریعت دیکھو، پہلے کیا دیکھو، باشرع پیر ہونا چاہیے، اور پھر مرید بھی باشرع اپنے دامن میں رکھتا ہو، ان کی اصلاح بھی کرتا ہو۔ قربان جائیے میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں تیرا اگر کوئی پیر نہیں تو سمجھ تیرا پیر ابلیس ہے۔ تو اس لیے مرید ہونا چاہیے، کسی کامل شیخ کو ڈھونڈیے، کسی کامل شیخ کو ڈھونڈیے، ڈھونڈ کر ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے تو پھر نظام بنے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کوئی بڑا عالم، کوئی بڑا زاہد، کوئی بڑا عابد ہو، اس کے لیے ضروری ہے وہ کسی سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، یہ اس کے لیے ضروری ہے، سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، یہ ضروری ہے۔ اور پیر کیا ہوتا ہے؟ خواجہ خواجگاں ہند ولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا کہ جنہوں نے آن کی آن میں کم و بیش 90 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھا کے دامن اسلام سے وابستہ کیا ہے۔ داتا الحجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ آج بھی برسوں سال گزر گئے، قبر میں بیٹھ کر پوری کائنات کو فیض عطا فرما رہے ہیں۔ امام ربانی مجد الفسانی مکتوبات کا ذکر فرماتے کہ میں دیکھتا ہوں سب سے پہلے انوار و تجلیات داتا الحجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قبر پہ اترتے ہیں، پھر وہاں سے پورے پاک و ہند پہ آتے ہیں۔ یہ داتا الحجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مرتبہ مقام ہے۔ حضرت نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ وہ ہیں کہ جن کو اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تو بتا کہ میرا محب بنے گا یا میرا محبوب بنے گا، تو عرض کرتے اللہ تو مجھے اپنا محبوب بنا لے۔ یہ سید تھے، سید بادشاہ تھے، تو ان کا نام نظام الدین محبوب اولیاء۔ نظام الدین کے نام سے لوگ کم جانتے ہیں، محبوب الہی سے لوگ زیادہ جانتے ہیں۔ نسبت اللہ سے محبوبیت کی ہوگی، یہ نسبتیں کام آئیں گی، قبر میں نسبت کام آئے گی، حشر میں نسبت کام آئے گی۔ میلادی بنو، انکاری نہ بنو۔ علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا، علم تو شیطان کے پاس بھی بڑا تھا۔ منافقوں نے بھی مصطفیٰ کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، منافقوں نے بھی جہاد کیا ہے، منافقوں نے بھی نمازیں پڑھی ہیں، لیکن قرآن تو فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے کے اندر منافقین واصل جہنم ہو گئے۔ وجہ کیا تھی؟ دل میں حب مصطفیٰ نہیں تھا، دل میں تعظیم مصطفیٰ نہیں تھا۔ اس لیے منافقت ختم کی جائے، منافقوں سے بچا جائے، گستاخوں سے بچا جائے، اور ان پیروں کے ہاتھ میں ہاتھ دیا جائے کہ جس کا ہاتھ کس کے ہاتھ میں؟ شیخ عبد القادر جیلانی میں، کیونکہ ان کا ہاتھ حضور مولا علی کے ہاتھوں میں اور ان کا ہاتھ امام الانبیاء کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ نسبتیں حشر کے دن یہی کام آئیں گی۔ جہاں نسبت ختم ہو جاتی ہے وہاں ایمان کا خطرہ پڑ جاتا ہے۔ پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ اور پڑھتا کہ نہیں پڑھتا؟ اونچا بولو۔ پڑھتا ہے۔ یہ نسبت رسول بہت ضروری ہے، نسبت مصطفیٰ کے بغیر کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے نظام الدین محبوب اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں جب پہلے دن میں پڑھنے گیا اپنے استاد سے تو میں نے مقامات حریری استاد کو پوری زبانی سنا دی۔ یہ ادب والے لوگ جو علماء ان کو پتہ، مقامات حریری یہ ادب کی کتاب ہے جس کے اندر شعر لکھے ہوتے عربی کے اندر، بڑی مشکل کتاب ہے۔ کہتے میں نے استاد کو ساری کتاب سنا دی، استاد نے کہا اب میں تمہیں پڑھاؤں گا۔ فرماتے میں نے 13 سال پڑھا، درس نظامی عالم کا کورس
13 سال پڑھا. جب 13 سال ہوئے تو میرے استاد نے میری دستار بندی کی. دستار بندی کر کے کہا کہ آج میں نے تجھے ان پڑھ نہیں کیا, ان پڑھ کر کے نہیں چھوڑا, بلکہ میں نے تجھے پڑھا دیا. آج کے بعد تو ان پڑھ نہیں ہے. کیوں کہ آج کے بعد اگر تو ان پڑھ رہا تو میری توہین ہے, یہ میری گستاخی ہے کہ میں نے 13 سال تجھے پڑھایا. فرماتے جب 13 سال ہوئے پڑھ کے درس نظامی کر کے میں اپنے پیر و مرشد بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا. اب میں آپ کو اصل بات بتاؤں کہ آگے کیا ہوا. کہتے میں وہاں گیا, شیخ کی بارگاہ میں 1 دن بیٹھا, 2 دن بیٹھا, 3 دن بیٹھا. تیسرا دن ہوا تو شیخ فرماتے کہ شہزادے کیوں بیٹھا ہے, شہزادے کیوں بیٹھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا حضور مجھے اپنی غلامی میں لو. تو مجھے فرمایا میں ان پڑھوں کو غلامی میں نہیں لیتا, جا پہلے پڑھ کے آ, جا پہلے پڑھ کے آ. میں نے کہا حضرت میں 13 سال پڑھ کے آیا ہوں, میں پڑھ چکا ہوں, مجھے اپنی غلامی میں قبول فرما لیجئے. تو بابا فرید فرماتے اچھا چل پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا. سورہ فاتحہ پڑھ کے سنا. کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ جب پڑھی, میں پڑھ تو گیا تو کہا کہ تو نے وہ پڑھا کہ جو ہر عام بندہ پڑھتا ہے, کیا ہی اچھا ہوتا کہ بابا فرید کی زبان سے پڑھ کے سنا تھا. یہ بابا فرید کی زبان والی نہیں ہے. فرمایا اب میں تجھے سورہ فاتحہ پڑھاتا ہوں کہ سورہ فاتحہ کیسے پڑھی جاتی ہے. یعنی کیا مطلب, نگاہ سے پڑھاتا ہوں. کس سے؟ اوے بولو کس سے؟ یہ کتابوں سے پڑھ کر کچھ نہیں ملتا, بلکہ نگاہ ولایت سے سب کچھ مل جاتا ہے. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. یہ نگاہ ایسی چیز ہے, یہ نگاہ, اونچا بولو, یہ نگاہ. حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ, حضرت امام ربانی مجدد الفیضانی کے کیا ہیں, پیر ہیں. اور ان کا ایک نان بھائی تھا روٹیاں بنانے والا. ایک دن حضرت بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کے کہتے ہیں کہ مانگ کیا مانگتا ہے. پیر موج میں ہو تو مرید کی تو پھر قسمت ہی سنور جائے. مرید نے کہا اچھا دینا چاہتے تو پھر اپنے جیسا بنا, اپنے جیسا بنا. یہ ان لوگوں کے لیے بات ہے کہ جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی مشکل کشا نہیں, خواجہ مشکل کشا نہیں, حضور غوث پاک مشکل کشا نہیں, کوئی کچھ نہیں کر سکتا. یہ تو سب کا عقیدہ ہے نا کہ انسان کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. لیکن اللہ کے بندے اللہ کی عطا سے سب کچھ کر سکتے ہیں. حضور اب شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ اولیاء ایسے ہیں, یہ اللہ کے شان ہے نا, کن فایا کون, وہ کہے ہو تو ہو جا. فرمایا کچھ ایسے بندے ہیں کہ ان کے مقام ایسے ہیں کہ پھر وہ بھی جب کہتے ہیں نا کن ہو جا تو اللہ کی عطا سے سب ہو جاتا ہے. فرماتے ان میں سے کہ میں بھی ہوں, کہو نا سبحان اللہ, ان میں سے میں بھی ہوں کہ میں جب کسی کو کہتا ہوں کن ہو جا, وہ ہو جاتی ہے, وہ ہو جاتی ہے. یہ مقام ہے جو اللہ اپنے اولیاء کو عطا فرماتا ہے. اور یہ حضرت خواجہ باقی باللہ کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا تھا. نان بھائی نے کہا کہ پیر بڑی موج میں ہے. وہ پیر کہتا مانگ, کہا پھر اپنے جیسا بنا, اپنے جیسا بنا, خواجہ باقی باللہ بنا. کہا تو وہ تجلیاں برداشت نہیں کر سکتا جو میرے سینے پہ رب کی اترتی ہیں, تو وہ برداشت کر ہی نہیں سکتا, تیرے پاس وہ تحمل ہی نہیں, وہ برداشت کا مادہ نہیں, وہ تیرے پاس سینہ ہی نہیں ہے. اس نے کہا نہیں. تو حضرت نے فرمایا مر جائے گا, بچے گا نہیں تو. اس نے کہا کہ مروں تو مر جاؤں, لیکن ان تجلیوں کا مزہ تو میں چکھوں کہ جو تیرے سینے پہ اترتی ہیں, پتہ تو چلے کہ تیرے سینے پہ اترتا کیا ہے. حضرت رات کو رہ گئی اپنے حجرے میں, تجلی ڈالی, توجہ ڈالی اپنے مرید پہ, اپنے جیسا خواجہ باقی باللہ بنا دیا. صبح ہوئی, حجرے سے دونوں نکلے, مرید پریشان ہے, دونوں کی شکلیں بھی ایک, دونوں کی داڑھیوں بھی ایک, دونوں کا چہرہ بھی ایک, دونوں کا امامہ بھی ایک. فرق یہ تھا جو اصل تھے ان کے حواس باقی تھے, جو بنے تھے وہ اپنے حواس کھو بیٹھے تھے. تیسرا دن ہوا, حضرت کا انتقال ہو گیا. اور کیا ہو گیا؟ ایک توجہ ڈالی پیر نے رات کو, اپنے جیسا بنا دیا ہے. میر عبد الواحد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سبع سنابل کے اندر کہتے ہیں کہ کائنات کے اندر مصطفیٰ جیسا پیر نہیں, ابو بکر صدیق جیسا کوئی مرید نہیں. کہا ادھر خواجہ باقی باللہ نے ایک توجہ ڈال کے اپنے جیسا بنا دیا, ادھر تو غور کر کہ 3 دن غار ثور میں مصطفیٰ نے ابو بکر پر توجہ فرمائی, یہاں ایک توجہ ڈال کے اپنے جیسا بنا دیا. جہاں
مصطفیٰ نے 3 دن تجلی ڈالی، 3 دن توجہ ڈالی، بتا ابو بکر کو کیسا مرتبہ مقام عطا فرمایا ہوگا۔ یہ ہے ابو بکر صدیق۔ اللہ دونوں ہاتھ اٹھا کے سائیں بھائی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، نعرہ اہل سنت۔ کیا مرتبہ، کیا مقام ہے۔ فرمایا ادھر غور کر کہ 3 دن جن پہ مصطفیٰ نے توجہ فرمائی، وہ کیا بنایا ہوگا، کیا دیا ہوگا۔ جب بھی تو فرمایا کہ سب کے احسان کا بدلہ چکا دیا، ایک ابو بکر تو ہے، حشر کا دن ہوگا میرا رب خود تیرے احسان کا بدلہ چکائے گا۔ تو پھر سمجھو نا مقام ابو بکر صدیق کیا ہے۔ آج کے پیروں سے کیوں سنتے ہو کہ جن کو اپنا ہی پتہ ہی نہیں، جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں اور جو ایسی باتیں کرتے جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں۔ یہ بات میں کیوں کر رہا تھا؟ یہ بات اس لیے کر رہا تھا کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ بات کی کہ اگر تو اپنے آپ کو پیر سے جدا سمجھے تو سمجھ کہ تو مرید کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے۔ ایک لمحہ بھی اگر کوئی مرید یہ سمجھے نا کہ میں پیر سے جدا ہوں، یہ جو مرید اڑتا ہے نا، یہ جو پر ہوتے پرواز، یہ بھی پیر ہی کے دیے ہوتے ہیں۔ پیر کے بغیر مرید کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اعلیٰ فرماتے ہیں کہ مرید کو کیسا ہونا چاہیے کہ جیسے غسال کے ہاتھ میں مردہ ہوتا ہے، غسل دینے والا مردہ پڑا ہے، جیسے لوڈ پھوڑ کرے۔ فرمایا مرید کو بھی مردہ ہی تصور کرنا چاہیے، اس کو زندگی دینے والا اس کا پیر ہوتا ہے۔ بے شک بے شک، ایسی نسبت ہو، ایسی کامل نسبت ہو تو پھر کامل مرید بنتا ہے۔ تو پھر کامل پیر بھی تو ڈھونڈنا چاہیے۔ پر آخری 2 باتیں کر کے میں اصل حدیث کی طرف آتا ہوں۔ کیا مرتبہ مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگا۔ تو جو کامل پیر ہیں، کامل پیر، ان کامل پیروں کا جو امام ہے، میری مراد قطب الاقطاب، فرد الافراد، سید الاسیاد، کہو نا سبحان اللہ۔ پھر قطب الاقطاب، فرد الافراد، سید الاسیاد، سید الاسیاد، سید الاسیاد، قطب ربانی، محبوب سبحانی، شیخ شہباز لامکانی، قندیل نورانی، عرفان حقانی، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظریہ یہ ہے، حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے بعد، انبیاء کے بعد کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور یہی عقیدہ ان کے باب حضور مولا علی شیر خدا کا بھی ہے۔ حضرت علی سے کبھی یہ روایت ہی نہیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ میں ان سے افضل ہوں۔ یہ مسئلہ چھڑا ہوا آج کل بہت زیادہ، تفضیلی لوگ پیدا ہو گئے، رافضی تو ہیں پہلے، تفضیلی بھی پیدا ہو گئے، جو معاذ اللہ حضور مولا علی شیر خدا کا مقام پہلے کرتے ہیں اور تینوں خلفاء راشدین کا مقام بعد میں لاتے ہیں۔ تو آئیے سنیے ذرا کیا ہے۔ یہ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ آپ کے بیٹے محمد بن حنفیہ نے حضور مولا علی شیر خدا سے یہ سوال کیا کہ ایو خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بابا یہ بتائیے کہ سرکار کے بعد امت میں سب سے بہتر کون ہے؟ کون ہے بتائیے؟ تو برجستہ آپ نے جواب فرمایا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا کہ سرکار کے بعد سب سے افضل اس امت کے اندر وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے سما من، پھر کون؟ سما من، پھر کون؟ کہتے سما عمر، پھر عمر فاروق اعظم ہے۔ اب یہ بیٹے کہتے ہیں کہ خشیت ہو، پھر مجھے ڈر ہوا کہ اب یہ عثمان غنی کا ہی نام لیں گے۔ کیا؟ اب یہ عثمان غنی کا نام لیں گے۔ کہتے میں نے ترتیب کو بدل دیا، میں نے کہا سما انتا، پھر تو آپ ہی ہیں، پھر تو آپ ہی ہیں۔ تو کہتے نہیں، ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مرد ہوں، تیسرا نمبر میرا نہیں بلکہ عثمان غنی کا ہے۔ میں نے کہا نا سن حضرت علی شیر خدا کا فتویٰ، ان کا موقف سن کہ خلفاء راشدین کے بارے میں کیا ہے۔ یہ حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قربان جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سحری کے وقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فجر کا وضو کیا تو میں نے سرکار سے مسئلہ پوچھا کہ اول من یدعا الی الحساب فی یوم القیامت، یا رسول اللہ بتائیے حشر کے دن سب سے پہلے حساب و کتاب کے لیے کس کو بلایا جائے گا؟
تو سرکار نے برجستہ اشارہ فرمایا ابو بکر کو، سب سے پہلے میرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے گا۔ کہتے ہیں میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ تو فرمایا ثم عمر، پھر عمر کو۔ کہتے ہیں پھر میں نے کہا ثم من، پھر کون؟ فرمایا ثم انت، پھر تجھے بلایا جائے گا۔ پھر کس کو؟ تجھے بلایا جائے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے کہا ہر جگہ تیسرا نمبر تو عثمان کا ہوتا ہے، تو اینا عثمان، حدیث کے الفاظ، اینا عثمان، یا رسول اللہ عثمان غنی کہاں گیا؟ آپ تو ہر جگہ تیسرے مقام پہ عثمان غنی کو رکھتے ہو، آج مجھے تیسرے نمبر پہ رکھ دیا۔ اینا عثمان، عثمان کہاں گیا؟ تو سرکار نے برجستہ اشارہ فرمایا اے میرے علی، حشر کے دن سب سے پہلے بغیر حساب و کتاب کے جو بندہ جنت میں جائے گا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ اکبر، یا یا یہ حق چار، یہ ہے مرتبہ مقام صحابہ کا، یہ ہے خلفاء راشدین کا۔ تو وہ خود پوچھتے ہیں کہ عثمان غنی کہاں گئے؟ اس سے پتہ چلا کہ یہ کنسپٹ تھا حضور کا بھی، کہ جب بھی مقام ذکر فرماتے ترتیب کے ساتھ فرماتے، ابو بکر، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی۔ اور یہ کنسپٹ تھا صحابہ کا بھی، اور ابو داؤد شریف کے اندر باقاعدہ حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ بھی یہ فرماتے ہیں غالباً کہ ہم جو ہے سب سے افضل ابو بکر کو سمجھتے، پھر حضرت عمر، پھر عثمان، اور کہتے ہیں یہ باتیں سرکار کے سامنے کرتے تھے، مصطفیٰ نے کبھی منع نہیں فرمایا۔ سرکار نے کبھی، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، حدیث کہ جس کو سرکار کے سامنے کیا جائے یا کہا جائے وہ سرکار منع نہ فرمائیں، یہ بھی جائز ہونے کی دلیل ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں ہم کہتے تھے کہ سرکار نے کبھی منع نہیں فرمایا کہ یہ کیا باتیں کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا بھی یہی ہم تک عقیدہ پہنچا جو سرکار کا ذہن مبارک تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کے ذہن مبارک میں جو مقام صدیق اکبر تھا وہ مصطفیٰ نے خود بیان فرمایا، اور صحابہ کرام کا یہ بھی کنسیپٹ تھا۔ آئیے حضرت حذیفہ، حضرت جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ہم نوالا ہم پیالہ تھے حضور مولا علی شیر خدا کے، ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے تھے، ساتھ ہی صحبت میں رہتے تھے۔ ان کو کہیں سے یہ پتہ چلا کہ سب سے افضل سرکار کی امت ابو بکر صدیق ہیں، انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ یہ روئے معذل حسد میں نہیں بلکہ حضور مولا علی سے بڑی محبت کرتے تھے، رونا شروع کر دیا، اور روتے روتے حضرت علی شیر خدا کے پاس آئے اور آ کے ایک جگہ بیٹھ گئے۔ حضور مولا علی شیر خدا نے دیکھا نا ان کو، تو دے کے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے پریشان کرتی ہے، کیوں رو رہے تم؟ تو کہتے ہیں کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سرکار کی امت میں سب سے بڑھ کر مرتبہ مقام حضرت ابوبکر صدیق کا ہے، تو میں آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہوں کہ آپ بتاؤ کہ سرکار کے بعد افضل و اعلیٰ کون ہے؟ تو آپ نے مسکرا کے فرمایا لوگ سچ ہی تو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل ابوبکر صدیق ہی ہیں۔ کہاں کہاں سے پڑھوں، کتنی روایتیں پیش کروں؟ یہ تو حضرت علی شیر خدا کے اپنے اقوال ہیں، آپ نے خود ارشاد فرمایا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ جو ہمیں ابو بکر عمر سے افضل جانے ہم انہیں کوڑے ماریں گے۔ کوفے میں برسر ممبر اعلان فرمایا تھا، اس کی سزا کوڑے ہوں گے، کوڑے مارے جائیں گے اس کو جو اس طرح کی جسارت کرے اور اس طرح کی ناپاک گفتگو کرے۔ اور کنز العمال کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان موجود ہے، فرماتے واللہ ما ولد فی الاسلام مولود، خدا کی قسم اسلام کے دامن میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہوا ہی نہیں ازکا ولا اطہر ولا افضل من ابی بکر صدیق، جو ابو بکر صدیق سے پاک بھی ہو، ابو بکر سے اعلیٰ بھی ہو، ابو بکر سے افضل بھی ہو۔ اسلام کے دامن میں کوئی بچہ ایسا پیدا ہی نہیں ہوا، یعنی کسی ماں نے ایسا بچہ جنا ہی نہیں کہ جو ابو بکر صدیق سے افضل والا ہو جائے۔ یہ مرتبہ مقام ہے کہ نہیں ہے؟ تو ایسے پیروں سے وابستہ ہو جاؤ، ایسے پیروں سے کہ جن کا کنسپٹ، جن کا نظریہ، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ جو اسلام سے ٹکراتا نہ ہو۔ کل جو ہے نا یہاں سے ختم نبوت کی ریلی جائے گی فیض آباد یا قبل، جس کو بھی جانا ہو نا اعلان کر دیں، میرے ساتھ اب تک جائیں گے انشاءاللہ، ریلی جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہ عقیدہ جب تک نہیں ہوگا تو اس وقت تک کوئی بھی پیر نہیں ہے، پھر وہ ہمارے لیے باعث درد ہے۔ اونچا بولو، ہمارے لیے کیا ہے؟ باعث درد ہے۔ یہ آج کا جو مختصر سا جو میں نے موضوع تھا یہ تھا نسبت مصطفیٰ کے حوالے سے،
کس حوالے سے تھا؟ باواز سے بلند بولو، کس حوالے سے تھا؟ نسبت مصطفیٰ کے حوالے. کس حوالے سے تھا؟ جس شعر سے میں نے بیان شروع کیا تھا، روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، ایک کرم ہے حضور کا ہم پر آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. یہ سب نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. اب آئی وہ جو آخری حدیث پاک، چونکہ میرا وقت ختم ہو چکا، بس جلدی جلدی حدیث پاک پڑھ کے آپ کو سناؤں گا. یہ نسبت مصطفیٰ کے حوالے سے بھی بیان تھا اور یہ میلاد مصطفیٰ کے بھی حوالے سے بیان ہے. آج جو ہے وہ ایک ہی سوال کیا جاتا ہے بار بار میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے کہ کیا کہ صحابہ نے بھی میلاد کیا ہے؟ بھئی ہم میلادی ہیں نا؟ ہے کون کون؟ ہاتھ اٹھاؤ نا ذرا، دکھاؤ نا ذرا، یہ دکھاؤ ذرا سب کو. یہ سارے کے سارے میلادی ہیں. اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. یہ سارے کے ہمیں کہا جاتا ہے کہ کس صحابی نے کیا؟ مروجہ انداز پوچھا جاتا ہے. بھئی مروجہ انداز تو نہیں نا؟ مروجہ انداز اس زمانے میں نہ لائٹ تھی نہ کوئی چیز تھی، صحابہ نے کیا ہے. میں نے 3 ہفتے تقریباً میلاد مصطفیٰ پہ تقریر کی ہے، لیکن یہ حدیث بیان نہیں ہو سکی. وقت ختم ہو جاتا تھا، آج بھی ختم ہو گیا، لیکن 2 منٹ میں یہ حدیث سنیے ذرا. امام احمد حنبل نے بھی اس کو روایت کیا، مسلم شریف کے اندر بھی ہے، امام نسائی نے بھی اس کو ذکر کیا. اور میں نے جس حدیث کا انتخاب کیا وہ نسائی شریف ہے. کون سی ہے؟ نسائی شریف. کیوں؟ امام نسائی یہ اہل بیت کی محبت میں شہید ہوئے ہیں، اہل بیت کی محبت میں شہید ہوئے ہیں. اور 5 راوی ہیں پنجتن پاک کی نسبت سے. کتنے راوی ہیں؟ 5 راوی. حدیث بھی موضوع نہیں، حدیث بھی ضعیف نہیں، حدیث بھی من گھڑٹ نہیں، سچا مصطفیٰ کا فرمان ہے. متن بھی درست، سند بھی صحیح، اور کہنے والے وہ 5 راوی ہیں. اخبرنا سوار بن عبد اللہ، سبحان اللہ کہتے جاؤ. قال وحدثنا مرحوم بن عبد العزیز وعن ابی نعامہ وعن ابی عثمان النہدی وعن ابی سعید الخدری قال قال معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 5 راوی کہتے ہیں کہ ہمیں جس نے میلاد مصطفیٰ کا پتہ بتایا وہ عام بندہ نہیں، کاتب وحی صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پوری امت پر یہ حضرت امیر معاویہ کا احسان ہے کہ انہوں نے ہم تک سرکار کے میلاد کی حدیث کو پہنچایا ہے. اگر حضرت امیر معاویہ کی عدالت میں شک ہوتا تو یہ صحابی حدیث لینے میں کہ ان کے شہید بنے بیٹھتے، ان سے حدیث لیتے؟ اگر حضرت امیر معاویہ حق پہ نہ ہوتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور پھر جو حدیث ان سے لیتے ابو سعید خدری، یہ بھی محب اہل بیت تھے. کہو نا سبحان اللہ. یہ بھی کیا تھے؟ محب اہل بیت تھے. اور قال حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں صحابہ کا حلقہ لگا ہے، آپ لوگ بیٹھے ہیں، ہم بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ حدیث پڑھ رہے ہیں میلاد مصطفیٰ پہ. آج سے 14 صدیاں پہلے صحابہ حلقہ لگائیں اور مصطفیٰ پوچھیں کیا کر رہے ہو تو وہ کہیں کہ تیری آمد کا ذکر کر رہے ہیں. یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے. کہتے خارج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ من اصحابہ. نبی پاک علیہ السلام اپنے اصحاب کے حلقے میں نکلے اور دیکھا صحابہ بیٹھے ہیں. سرکار نے فرمایا ما اجلسکم، تم یہاں پر کیوں بیٹھے ہو؟ کہتے ہیں قالوا جلسنا ندعو له ونحمد على ما هدانا لدینه وقد من علینا بک. یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے 2 وجہ سے. کتنی وجہ؟ مفہوم عرض کر رہا ہوں ترجمہ. 2 وجہ. ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں اور اللہ کا شکریہ ادا کر رہے ہیں اس بات پہ کہ اس نے ہمیں دین اسلام کی ہدایت دی ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کو پیدا کر کے جو رب نے ہم پر احسان کیا ہے اس احسان کا اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر رہے ہیں، یعنی آپ کا میلاد پڑھ رہے ہیں. اس کی شرح میں علماء نے یہی لکھا ہے، یہی لفظ اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے احسان کا دی ایمان والوں پہ کہ ان میں اپنے محبوب کو بھیجا. اور یہی صحابہ کہتے ہیں وقد من علینا بکا، آپ کو پیدا کر کے جو ہم پر احسان کیا اس احسان کا بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر رہے ہیں. جب سرکار نے سنا نا کہ میرے صحابہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، میرا میلاد پڑھتے ہیں، تو قال اللہ، فرمایا پھر کھاؤ اللہ کی قسم، کھاؤ اللہ کی قسم.
ما اجلسکم الا ذالکا کہ تم اس لیے بیٹھے ہو. قالوا اللہ ما اجلسنا الا ذالکا کہتے ہیں اللہ کی قسم یا رسول اللہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ تیرا میلاد پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں. صحابہ نے قسم کھا لی. قال اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم سرکار نے فرمایا میرے صحابہ جو تم سے قسم لیتا ہوں وہ اس لیے نہیں لے رہا کہ تم پر تہمت لگاؤں یا تمہیں جھوٹا ثابت کروں, قسم اس لیے لیتا ہوں. یعنی علماء اس کی شرح میں لیتے ہیں چونکہ تم کام اتنا اعلیٰ کر رہے تھے اور تم بیٹھ کر جو میرا میلاد پڑھ رہے تھے اس دوران ہوا کیا ہوا یہ وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرَائِيلُ علیہ السلام فَأَخْبَرَنِي إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ بات یہ ہے تم فرش پہ بیٹھ کر میرا میلاد پڑھ رہے تھے, عرش کا رب فرشتوں کے سامنے یہ بات کر رہا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو فرش پہ بیٹھ کر میرے صحابہ میرے حبیب کا میلاد پڑھ رہے ہیں. اللہ فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فرما رہا ہے. اللہ یا یا اب تو کوئی شک شبہ نہ رہا نا, ہے نا میلادی, ہیں صحابہ کو ماننے والے, تو بھی تو مانتا ہے. تو پھر صحابہ نے جو حدیث بیان کی ہے اس حدیث کو سمجھ کے پڑھ کے عمل کر کے مصطفیٰ کا میلاد کیوں نہیں کرتا؟ اگر تو پکا امتی ہے سرکار سے محبت کرتا ہے اتنی واضح دلیل آنے کے باوجود پھر بھی میلاد نہیں مانتا, کیا بات ہے. اور جو نہیں مانتا تھا آپ کو پچھلے جمعے بتایا تھا وہ کون تھا؟ ابلیس, سر کے خاک ڈالنے والا ابلیس, رونے والا ابلیس. اور جو مانتا ہے اور جس نے آ کے پورے کائنات میں بشارت دی ان نوریوں کا امام تھا جبریل. ہم جبریل والے ہیں ابلیس والے نہیں ہیں. اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کہ جو کچھ سنا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین.